جی بالکل، اس وقت مدارس جو رجسٹریشن بل ہے اس کا معاملہ بڑا زیر بحث ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے جو اعتراضات تھے وہ بھی بھجوائے گئے ہیں، مگر وہ اعتراضات تاحال جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس کو موصول نہیں ہوئے، وہ وزارت پارلیمانی امور کو بھجوائے ہیں۔ اس تمام تر معاملے پر ہم مزید بات کرتے ہیں جے یو آئی کے جو قانون دان ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ جو ایوان صدر کے اعتراضات تھے وہ آپ کو موصول ہو چکے ہیں، وہ کیا اعتراضات ہیں؟ دیکھیے، ایوان صدر کے وہ اعتراضات جو قانون کے مطابق تھے اور ٹائم کے اندر آئے تھے، وہ صرف ایک تھا اعتراض، اور وہ اسپیکر آفس کو موصول ہوا اکتوبر کے مہینے میں، اور اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے اس غلطی کو جو کہ اسپیکر آفس کے پارٹ پہ تھی درست کر کے واپس بھجوا دیا۔ وہ اعتراض پھر صدر کے آفس نے پریس نہیں کیا، یعنی انہوں نے خود فرگو کر دیا، اس کو بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے مزید اپنا 13-11 ہو گئی، اور اتنے دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ وقت گزر گیا جس میں اعتراضات لگائے جا سکتے تھے۔ مزید اعتراضات لگا کے بجائے اسپیکر کو بھجوانے کے وزارت پارلیمانی امور کو بھجوا دیے گئے۔ تو ان اعتراضات کو صدر کے دفتر کے درمیان اور وزارت پارلیمانی امور کے درمیان خط و کتابت تو سمجھا جا سکتا ہے، مگر کوئی اعتراض نہیں سمجھا جا سکتا۔ اچھا سر، اعتراض لگانے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اور بل منظور ہونے کے حوالے سے کہ 10 روز ہوتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں 10 روز سے زیادہ ہے، تو یہ پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے؟ جی، یہ ایکٹ بالکل بن چکا، اور صرف اس کا نوٹیفائی ہونا جو ہے، اس کا گزٹ ہونا باقی ہے، اور وہ گزٹ ہونا جو ہے وہ بڑا آسان سا کام ہے۔ وہ وزارت پارلیمانی امور نے کہنا ہے متعلقہ گورنر کو کہ اس کو نوٹیفائی کر دیں، اور نوٹیفائی اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دوسرے اعتراض کی صدر کے وہ کوئی حیثیت نہیں بنتی ماسوائے ایک عام کاغذ کے۔ اچھا، جے یو آئی کی اور حکومت کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کہہ رہے کہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، کوئی نیا مسودہ بھی آیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک مسودہ یقیناً جو ہے مجھے بھجوایا گیا ہے، اس پہ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہیں، مگر اب لیگل پوزیشن چونکہ یہ ہے کہ وہ پہلا قانون جو کہ دونوں ایوانوں نے پاس کیا ہے وہ قانون بن چکا، دستوری پوزیشن یہی بنتی ہے، تو اس کو نوٹیفائی کر دیں، پھر اپنی امینڈمنٹس لے آئیں، جے یو آئی سے بات کریں، جے یو آئی ممکن ہے کہ اس پہ سپورٹ کرے۔ اچھا سر، ایک آخری سوال یہ ہے کہ 17 کو جو اتحاد مدارس کا اجلاس بلایا گیا اسلام آباد میں، اور جوائنٹ سیشن کی بھی باتیں گردش کر رہی ہے، تو اس اجلاس سے قبل اگر یہ جوائنٹ سیشن کر لیتے ہیں تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن جو ہے، کل کی اخبار کی خبر تھی، پرنٹ میڈیا کی خبر تھی کہ 16 کو جو ہے جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں۔ شاید مولانا صاحب نے بھی یہ خبر پڑھی ہوگی، تو پھر مولانا صاحب نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے، تو میں نے صبح جو ہے وہ تارڑ صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ اس سے پہلے جو ہے ان کے پاس میں گیا تھا، وہیں ہاؤس میں بات کی ہے میں نے ان سے کہ آپ جو ہے یہ 16 کو جو تجویز ہے یہ اس پہ نہ کریے گا عمل، یہ نہ ہو کہ مزید غلط فہمیاں بڑھ جائیں۔ آپ مدارس دینیہ کا اجلاس ہونے دیں، جو 16 اور 17 کو پرپوز کیا گیا ہے ان کی تجاویز آنے دیں، پھر اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ ٹربل انوائٹ کریں، پھر یہی بات اسپیکر صاحب کو بھی بتا دی گئی۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے ہم نے ان کی گفتگو سنی کہ جو مدارس بل ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایکٹ بن چکا ہے، حکومت نے جو نئی امینڈمنٹس ہمیں دی ہیں، پہلے جو پچھلا ایکٹ ہے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے، پھر مزید امینڈمنٹ پر جو ہے وہ حکومت سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور جوائنٹ سیشن کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 17 تک جو ہے وہ جوائنٹ سیشن نہ بلایا جائے، اس کے بعد بلایا جائے تاکہ ہمارا اجلاس ہو جائے۔ جی